مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، صدق الله العظيم۔ معزز السامعین، میرا حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی خوش و محبت کی تھالی سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جے لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبی نہ فلک پہ اتارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کی جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے۔ بلا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے، بلا ثبوت شہ مشرقین بن جاتے، جناب زہرا کے نور عین بن جاتے، نہ ہوتی شرط جو سر سجدے میں کٹانے کی، کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے۔ حضرات، ہم اور آپ جمعے کی نماز میں حاضر ہیں اور ماہ محرم الحرام 1445 ہجری کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور اس کی 9 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اہل بیت کرام اور صحابہ اعظام سے محبت اور عقیدت رکھنے والا بنایا۔ اولیاء کرام کا دامن بھی ہم سب کے ہاتھوں میں ہے اور علماء ربانیین سے محبت اور پیار کا شوق جنون بھی ہم سب کے دلوں میں ہے، اور یہ سب بہار آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار کے صدقے میں حاصل ہوئی ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ پھر کہو کیا؟ تو قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اور کیا معاملہ ہے؟ تو قرآن کہتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں، تمہیں جانکاری نہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیتے ہیں، اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے جو اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، قرآن انہیں شہید کہتا ہے۔ اور شہید ہی نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو راہ حق میں کٹ جاتے ہیں، جو راہ حق میں مر جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے۔ آج انسان بازاروں سے چلتا ہے، بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں انسان چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، مگر عام وہ انسان جس کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تعلق نہیں ہے، تو قرآن ایسے چلتے پھرتے انسان کو مردہ کہتا ہے، لیکن جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ اگرچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن ایسے کو زندہ کہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بازاروں میں چلنے والا انسان
اگرچہ جسم کے اندر جان ہے مگر وہ مردہ ہے کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے قرآن اسے مردہ نہیں بلکہ زندہ کہتا ہے، چاہے وہ زمین پر رہے چاہے وہ زمین میں رہے، جہاں بھی رہتا ہے زندہ رہتا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا معاملہ ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ رب کی یاد کے لیے، رب کی رضا کے لیے صرف قربان ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے تن من دھن کو راہ حق میں فدا کر کے اپنے سر کو جسم سے الگ کروا لیا کرتا ہے، تو ان کی زندگی کی شہادت کے لیے قرآن بولتا نظر آتا ہے، اے اللہ کے بندو ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ اور چوتھے پارے کے اندر اور میرے رب نے وضاحت کر دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ارے مردہ کہنا تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں مردہ گمان کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے، کن کے لیے قرآن کہتا ہے؟ شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں نوٹ کرتے چلیے، شہادت کا ایک درجہ ہے، شہید یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا امام حسین شہید ہوئے اور بھی 72 جانشار شہید ہوئے، میدان احد کے اندر نبی پاک کے کافی صحابہ شہید ہوئے، میدان بدر کے اندر نبی پاک کے بے شمار صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ملک ہند کے اندر بھی اللہ کے بے شمار بندے شہید ہوئے ہیں۔ ان کے زندگی کے لیے قرآن کہتا یہ زندہ ہے۔ اب یہ شہادت کا درجہ بند نہیں ہوا ہے، شہید ہونے کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے، اور یہ شہید ہونا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا منصب ہے، عام انسانوں کے لیے بھی اور خاص لوگوں کے لیے بھی۔ جو اللہ کے بندے شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی کبھی ایسا موقع آیا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو آپ کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا، اور قرآن آپ کی زندگی کے بارے میں کہے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں شہید ایک درجہ اور منصب ہے، اور ان سے اعلیٰ جو مقام ہوا کرتا ہے وہ اور بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جسے ہم نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ اب آپ اسی آیت مقدسہ سے نبی و رسول کی زندگی کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جب قرآن ادنا کو کہتا کہ وہ زندہ ہے تو اعلیٰ کس طرح زندہ ہوگا، اعلیٰ کیسی شان والا زندہ ہوگا۔ اور نبیوں کی زندگی کا اعلان جب اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے تو جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہر رسول کو بنایا ہے، وہ نبی محترم کیسے زندہ ہوں گے، ان کی زندگی کا ماحول کیسے زندہ ہوگا۔ اور ایک واقعہ سنتے ہیں، کس کا واقعہ ہے؟ امام اہل سنت کے حج پہ جانے کا واقعہ ہے۔ دوسرا دور آپ کے حج شریف کا ہے، حج پہ جا رہے امام اہل سنت گئے، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ لگایا، اے مدینے والے سلطان ملک ہند میں تھا، بار بار آپ کی محبت میں رہا کرتا تھا، آقا خواب میں آپ کی زیارت کا شرف مجھ کو حاصل ہوا ہے، ملک ہند میں رہ کر کے آپ کی یادوں کو تازہ کرتا رہا، یا آپ کا غلام یہاں آ گیا ہے آقا، میں نے آپ کے جالیہ مقدس کی زیارت کر لی ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے کو دیکھ لیا ہے، جنت البقیع شریف کو دیکھ لیا ہے، جنت کی کیاری کی زیارت کر لی ہے، مسجد نبوی شریف کو دیکھ لیا ہے، اے میرے آقا کرم کر دیجئے اور اپنے نورانی چہرے کے دیدار سے مشرف کر دیجئے۔ ایک سچا عاشق اپنے آقا کی بارگاہ میں ہے، ایک نورانی کلام لکھتے ہیں، کلام کا عنوان کیا ہے؟ محبت سے لکھتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور آرزو ہے نبی یہ دو جہاں کے دیدار کی۔ آخر میں دیدار مصطفیٰ جب ہوتا نظر نہ آیا تو آپ برجستہ کہتے ہیں، کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اب مدینے والے سلطان جو اپنے آقا اپنے غلام کے عشق کو دیکھ رہے تھے، اپنے غلام کی محبت کا جائزہ لے رہے تھے کہ میرا دیوانہ کس طرح محبت کی انجمن کو سجاتا جا رہا ہے۔ جب کافی وقت ہو چکا تو مدینے کے سلطان نے دیکھا کہ میرا عاشق بڑا بے چین بے قرار ہو گیا ہے، تو برجستہ اپنے تربت مقدس سے نکلتے ہیں،
امام احمد رضا کہتے ہیں میں نے بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دونوں عالم کے سرکار کا دیدار کیا، برجستہ بول اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ نبی محترم ہیں جو اپنے مزار مقدس کے اندر حیات زندگانی کے ساتھ زندہ ہے، اور ایسی زندہ جاویدانی آپ کو حاصل ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ عنوان سخن مختصر سا میرا یہ ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ کون شہید ہے؟ میدان بدر کے نبی کے صحابیوں کو دیکھو، یہ سب کے سب شہید جو ہوئے وہ شہادت کے منصب پر فائز ہے۔ ایک ہمیں تنہا ایک شہید اور نظر آیا کرتا ہے جسے ہم شہید کرب و بلا کہتے ہیں، پیکر صبر و رضا کہتے ہیں، امام الشہداء کہتے ہیں، علی و فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، تمام عاشقوں کے دل کا چین کہتے ہیں۔ آقا حسین کو اللہ نے ایسی زندگی دے دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں آپ کا چاہنے والا جب بھی محبت کی انجمن کو سجاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو یاد کرتا ہے تو آقا حسین اس کی یادوں میں پہنچ جایا کرتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں اس کی تمناؤں کے پوری ہونے کی دعائیں کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے بارہا آزمایا ہے، جب بھی ظلم نے سر کو اٹھایا ہے، جب بھی کفر نے سر کو اٹھایا ہے، جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہونے لگی ہے اور لوگوں کو سہارا دنیا کے لوگوں سے ٹوٹتا ہوا نظر آیا ہے تو آقا حسین کو آواز دیا، مدد کے لیے ہمارے اولاد کے آقا حسین پہنچ چکے ہیں، اور ایسی مدد دے دیے ہیں کہ دنیا نے برجستہ یہ کہہ دیا اے آقا حسین کل بھی آپ زندہ تھے، آج بھی آپ زندہ ہیں، صبح قیامت تک آپ زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ کے نانا جان نے آپ کی زندگی کی بشارت دے دی ہے، قرآن آپ کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے، اور ایسے زندگی لے کر کے ہمارے اور آپ کے آقا حسین چل رہے ہیں کہ جس بھی بستی میں دیکھو جہاں ذکر حسین ہوتا ہے مردہ دل انسان آتا ہے تو زندہ دل ہو جایا کرتا ہے، چھوٹا آتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے، ادنا آتا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور بے مکان والا آتا ہے تو مکان والا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا حسین نماز دے جا رہے ہیں، یزید نے سوچا تھا ذکر حسین کی بہاروں کو روکوں گا، حسین کو مٹا کر کے رکھوں گا، مگر تاریخ کرب و بلا یہ بتاتی ہے مٹانے کے لیے یزید 22,000 تلواروں کو لے کر کے فوج کو بھیجا تھا، مگر یزید بھی مل گیا، اور میرا آقا حسین گھر گھر میں زندہ ہے، سینے سینے میں زندہ ہے، مکہ مدینے میں زندہ ہے، جہاں بھی دیکھو ذکر حسین کی بہاریں نظر آ رہی ہے، عاشق ذکر حسین کی محبت سے لبریز نظر آتا ہے۔ کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں حسین کے چاہنے ماننے والے نظر نہ آئے، یہ میرے آقا حسین کی زندگی نہیں تو اور کیا ہے۔ آقا حسین کو اللہ نے کیسی زندگی دی ہے۔ اے نبی پاک کی محبت میں رہنے والوں ذرا سوچو، آقا حسین کی عظمت و رفعت کا جب یہ عالم ہے تو دونوں عالم کے سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار میں بیٹھنے والے عزیزوں، سرکار آقائے کائنات فخر موجودات کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کے تعلق سے ان کے نانا کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، عاشق نے کہا آقا آپ کیسے حسین سے؟ حسین آپ سے ہیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ حسین سے یہ کیسے؟ تو آواز آتی ہے کہ میری ذات سے حسین کا صدور ہوا اور حسین کے ذات سے میری عظمت کا ظہور ہوا۔ اور دوسرا ترجمہ جو عاشقین علماء نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی گود سے لے کر میدان کرب و بلا تک حسین نبی کی ذات سے ہیں، اور میدان کرب و بلا سے لے کر صبح قیامت تک نبی پاک حسین پاک کی ذات سے ہیں۔ اور تیسرا معروف ترجمہ اور اس کی تشریح جو دنیا نے کی ہے کہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نبی سے ہیں، یعنی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلا دیا، تو دین جو مشن مصطفیٰ لے کر کے آئے اس مشن کی ترجمانی اور اس کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے جو امام حسین نے قربانی دی ہے اور دین مصطفیٰ کو بچا لیا،
تو دین مصطفیٰ بچنے کے ساتھ عاشق یہ کہتے ہیں کہ مجاز مصطفیٰ یہ ہے کہ اے میرے دیوانوں، دین کو پھیلا کر کے میں نے حسین تک دین کو پہنچا دیا، اور حسین نے دین کو بچا کر کے دینی پیغام کو ہمارے دیوانوں کے گھروں تک پہنچا دیا۔ تو اس سے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہے۔ ایک مرتبہ ہم سب کے نبی، کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب نے، ابھی حاجیوں کا قافلہ آیا، جیسا کہ معلوم ہوا کہ صدر صاحب کی آمد ہوئی حج سے، ماشاءاللہ بہت سارے دیوانے حج کر کے آئے ہیں، اور جو لوگ جا رہے ہیں تمنا رکھتے ہیں، کچھ لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے جو آئے ہیں وہ بھی گواہ ہیں، اور جو جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اس کو نبی پاک نے ایک مرتبہ چوما تو صبح قیامت تک مومنین، عاشقین، اولیاء کاملین، سارے مسلمین مسلمات چوم رہے ہیں۔ اور آقا حسین کی عظمت کو محسوس کرو کہ ایک پتھر کو مصطفیٰ نے چوما تو صبح قیامت تک چوما جائے گا، اور حسین اعظم کو ہمارے اور آپ کے نبی نے تو بارہا چوما ہے، بارہا محبت کی ہے۔ کبھی پیشانی کو مصطفیٰ چوم کر کے بتا رہے ہیں حسین کیسی شان والے ہیں، کبھی رخسار کو چوم کر کے مصطفیٰ بتاتے حسین کیسی شان والے ہیں، کبھی جسم کو سونگھ کر کے بتاتے ہیں حسین کیسی شان والے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ مصطفیٰ لیتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی چومنا شرک ہے، جیسے کہ ہم مزار مقدس کو چومیں تو کہتے یہ شرک ہے، قرآن کے پارے کو چومنا شرک ہے، اولیاء اللہ کی نسبت رکھنے والے در و دیوار کو چومیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک کی بات کرنے والے، یہ ان کا منصوبہ ہے، یہ ان کا پلان ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چومنا شرک نہیں ہے، بلکہ چومنا نبی دو جہاں کی پیاری سنت ہے۔ ہم سب کے نبی نے چوما، کس کو چوما؟ حجر اسود کو چوما۔ ہم سب کے نبی نے چوما، کس کو چوما؟ امام حسن مجتبی و شہید کربلا کو چوما۔ ہم سب کے نبی نے چوما، کس کو چوما؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی پیشانی کو چوما۔ ہم سب کے نبی نے چوما، کس کو چوما؟ اپنے صحابہ کے روبرو حسنین کریمین طیبین طاہرین کو چوما۔ گویا کی مجاز دے دیا ہے آقا حسین کے نانا جان نے، اے میرے دیوانوں، محبت اور احترام سے پاکیزہ چیزوں کو چومنا بدعت نہیں ہے، بلکہ تمہارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ اس وجہ سے ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، چادروں کو چوم لیتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت کسی دنیا دار سے نہیں ہوتی ہے، ان کی نسبت اللہ کے ذات پروردگار سے ہوتی ہے۔ اور اللہ دیکھیے یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور آگے ہم بڑھیں تو عظمت حسین، ذکر حسین کی بہاریں ہر طرف، ہر آن، ہر لمحہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ 10 دن، ایک محرم سے 10 محرم الحرام تک، ہم محرم الحرام کی 10 دنوں میں ہی اپنے آقا حسین کے ذکر میں زیادہ لگے رہتے ہیں، اور 10 دنوں کے بعد میں یہ چیز کم نظر آیا کرتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ امام حسین کی قربانی دین کی تحفظ اور بقا کے لیے، قرآن کے تحفظ اور بقا کے لیے، مشر مصطفیٰ کے تحفظ اور بقا کے لیے جس آن بان شان کے ساتھ ہوئی، اور جتنے بہادرانہ انداز سے آپ نے دین اسلام کو بچایا، تو ہماری ہر صبح حسین کی یاد میں ہونی چاہیے، ہماری ہر رات حسین کی یاد میں ہونی چاہیے۔ صرف 10 دن ہی نہیں، بلکہ 365 دن جو سال کے ہیں، سب کا سب ایک لمحہ حسینیوں کا حسینی ہی ہونا چاہیے۔ مجاز یہ رہے کہ 10 دن ہم ذکر حسین تو سن لیں، مگر 10 دنوں کے علاوہ جتنے بھی ایام آئے ان سارے حالات میں ہم سچے پکے اچھے حسینی بن کر کے گزریں، تاکہ دنیا دیکھنے کے بارے میں کہے کہ یہ 10 دنوں میں حسین کے نام سے سبیل پلانے والا، اور دنوں میں حسین اعظم کی محبت میں رہنے والا، اور دنوں میں کسی کے
کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، بلکہ بھوکا اگر کوئی مل جاتا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، پیاسا کوئی مل جاتا ہے تو اس کو کپڑے پہنا، پیاسا کوئی مل جاتا ہے تو اس کو پانی پلا دیتا ہے، ننگا کوئی مل جاتا ہے تو اس کو کپڑے پہنا دیتا ہے، ہر ایک کی مدد کیا کرتا ہے، کیونکہ باب سخاوت کا فیضان جو امام حسین کے در سے جاری ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آقا حسین کتنے بڑے دھنی اور علم کے غنی تھے، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے محسوس کیجئے کہ آقا حسین کی سخاوت کیسی سخاوت تھی۔ آپ کی بارگاہ میں مانگنے والا کوئی سائل آیا اور آپ نے کبھی اس کو رد نہیں کیا ہے، بلکہ ہر ایک کی تمنا کو پوری فرماتے جا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی بستیوں سے گزر کر کے ہمارے اور آپ کے آقا حسین گزرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا غربا کی ایک جماعت ہے جو کسی کام سے فارغ ہو کر کے کھانا کھا رہی ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا آقا حسین آ رہے ہیں، پتہ یہ چلا ہے یہ ہر ایک کی تمنا کو پوری کرتے ہیں، لاؤ آقا حسین سے کہہ دیتے ہیں اے آقا حسین میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو کسی نے کہا یہ شہزادہ مصطفیٰ ہے، یہ نواسہ مصطفیٰ ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، یہ کیا غریبوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے، یہ کون سی جگہ تھے، اس جگہ پر کہاں وہ آئیں گے۔ لیکن کہنے والے نے کہا کہہ کر آزما تو لیتے ہیں، جیسے ہی کہا آقا حسین ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ مفلوق الحال ہیں، ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، میرے ساتھ شرکت کر لو، کیونکہ آپ کے نانا کا فرمان ہے حسین جس کے ساتھ بیٹھ جائے گا وہ گروہ کا گروہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسے ہی ان لوگوں نے کہا تو آقا حسین بلا تردد ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اور ان کی خواہش طبعی کو پوری فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا حسین ہیں، جبھی تو علماء یہ کہتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں جب کوئی ان کا دیوانہ محبت سے عریضہ رکھتا ہے اور خواہشوں کو پوری کرتا ہے، اے میرے آقا حسین میری اس تمنا کی دعا کر دو، میری اس خواہش کی دعا کر دو، میرے اس آرزو کی دعا کر دو، تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حق میں دعا فرمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اے نبی یہ پاک کی محبت میں آنے والوں، حسین اعظم سے سچا پیار رکھنے والوں، حسین اعظم کی محبت میں اپنے آپ کو تیار کرنے والوں، سچے پکے اچھے حسینی بن کر کے رہو۔ وہ حسین اعظم جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با کمال نظر آیا کرتا ہے، با عظمت نظر آیا کرتا ہے۔ حسین کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، میں کسی اور سے کیوں پوچھوں جس سرزمین سے آیا ہوں، جسے راجستھان کی سرزمین کہتی ہے اور دنیا راجستھان کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اسی راجستھان کی سرزمین پر سلطان الاولیاء تشریف فرما ہے، جنہیں خواجہ خواجگاں کہا جاتا ہے، شاہ ہندوستان کہا جاتا ہے، پناہ بے کساں کہا جاتا ہے، غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے بارگاہ مکرم میں بہت سارے لوگوں نے عقیدت کے پھول کو پیش کیے ہیں۔ انہی پھولوں میں سے ایک پھول برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی کا نظر آتا ہے کہ ان کے مزار مقدس کے اوپر ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے، اس ٹکڑے پر استاد زمن کا یہ شعر لکھا ہوا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور حضور محدث اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ جب خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی شان میں بولتے ہیں تو بردستہ یہ کہتے ہیں غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نماز، کرو غریب نمازی میرے غریب نماز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نماز۔ وہی خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان ہے، ان کی بارگاہ میں نہ چیز پہنچا، اے میرے پیارے خواجہ یہ بتائیے کہ حسین کیا ہے؟ تو خواجہ خواجگاں ہند کے راجہ پیارے خواجہ یہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ اے میرے دیوانوں، میرے جد کریم حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس شعر کی تشریح آج یا کل آپ کے جامع مسجد کے چوک میں جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات کی شمولیت ہوتی ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ذکر حسین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور دارین کی نعمتوں برکتوں عظمتوں شوکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔